الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أما بعد محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات مخلوقات کے لیے جو دین دے کر بھیجا ہے وہ دین مذہب اسلام ہے، اور اس دین کے لیے اور اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ نبیوں نے آ کر دین کو امت تک پہنچایا۔ جس نے نبیوں کی بات کو، نبیوں کے لائے ہوئے دین کو اپنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی میں خوشخبری جنت کی سنائی، دنیا میں بھی انہیں کامیاب کیا، اور آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں وہ دیں گے جو نہ کبھی خواب و خیال میں ہوگا کسی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ دین پر ہے، اور وہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ، محبوب اور اللہ کا پیارا مذہب ہے، جس کو قرآن خود کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب یہ دین جس کو اللہ پیارا کہے، جس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجے، جو نبی، جو رسول جو بھیجے گئے ہیں، ان پر امت نے ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا، کہیں پر ان کے جان کو نقصان پہنچایا، کہیں پر ان کے مال کو نقصان پہنچایا، کہیں پر ان کے عزت و آبروؤں پر جو ہے کلمات اٹھائے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے خیر اور بھلائی کے لیے نبیوں کو مسلسل بھیجتے رہا۔ یہ جو مقدس ایام جو چل رہے ہیں، یہ بھی ایام انہی ایاموں میں سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں ایک سبق رکھا ہوا ہے کہ یہ دین جس کے لیے اللہ نے نبیوں سے کیسی کیسی قربانیاں لی، اور کیوں لی؟ کیونکہ اللہ کو مطلوب تھا کہ یہ دین امت تک پہنچائے۔ نبیوں نے قربانیاں دیے تو اللہ پاک نے ان کے ان قربانیوں کو سراہا، ان پر اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا، ان کو سلام بھیجا، یہاں تک کہ امت کو کہا کہ تم اگر ان کے پیچھے چلو گے تو ہی تم ہدایت پر ہوں گے، صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اور جو نبیوں سے اپنے آپ کو الگ لے کر چلے، دنیا کے پیچھے اپنی چاہت کو لگائے، شیطان کے پیچھے چلے، تو ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نہ دنیا میں وعدہ کیا ہے، نہ آخرت میں ان کا کوئی وعدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دین کے لیے کیسے قربانیاں دی، اور اللہ کے پہچاننے میں انہوں نے اپنی عقل کا کتنا استعمال کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسی انہوں نے پہچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس
دین کو اور اللہ کے ایک ہونے کو نہ انہوں نے پھر لوگوں سے کہنے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف یہ بتلا دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں ہدایت سے نوازا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ پھر ہم نے ان کو آزما بھی لیا، آزمایا، آزمائشیں ڈالی ان کے اوپر۔ ان آزمائشوں میں قرآن کہتا ہے کہ فَأَتَمَّهُنَّ کہ وہ پورے 100% کامیاب بھی ہو گئے۔ اللہ نے انہیں آزمایا تو اس میں وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ ان کے حالات زندگی صرف امت کے سامنے قرآن نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے کتنی جد و جہد کی گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچپن ہی میں والدین سے کہا کہ تمہارا ہمارا پالنے والا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کسی اور طرف اشارہ کیا، کئی چاند کو کہا، کئی سورج کو کہا، پھر کبھی نمرود کو کہا۔ تو انہوں نے یہ سب چیزوں کو، ان ساری باتوں کو دل میں کہیں پر ان سب چیزوں سے کہیں متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چاند سورج رب کیسے ہو سکتے، یہ تو ڈوبتے بھی ہیں اور یہ ظاہر بھی ہوتے ہیں، کیا خدا ایسا ہوتا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ پھر نمرود ہمارا رب ہے، تو کہا نمرود کیسے رب ہو سکتا ہے، وہ تو انسان ہے، وہ بھی تو دنیا ہی میں پیدا ہوئی۔ تو بچپن ہی سے انہوں نے اپنی عقل کا استعمال وہاں لگایا جہاں لگانا تھا۔ بچپن ہی میں انہوں نے رب کی طرف اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو چلایا تو اللہ نے انہیں وہ مقام دیا کہ انہیں امت کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پھر جو ان کے اوپر حالات آئے، رب کو پا لیا، دنیا خلاف ہو گئی، رب کے قریب پہنچ گئے، رب کو حاصل کیا، اپنے والے خلاف ہو گئے، اہل و عیال خلاف ہو گئے، وقت کی حکومت خلاف ہو گئی، سب کچھ ان کے جان کے دشمن بن گئے، وطن کے دشمن بن گئے، لیکن انہوں نے ایک رب کو پا لیا تو اللہ نے ان ساروں کے اندر انہیں عزت بھی دی اور اللہ نے ان کی حفاظت بھی کی۔ یہ دین کا اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ تم جب دین کو لے کر چلو گے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی کامیاب کرے گا جیسا ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے چاچا کے ساتھ ان کے چاچا بدھ کی بیچا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ دیکھا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ تو وہ جب بدھ کو بیچنے کے لیے اپنی دکان لگاتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ سامنے سے نعرہ لگاتے تھے، ہے کوئی ایسے بدھ کو خریدنے والا جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے؟ تو ان کا چاچا بڑا غضبناک غصے میں آیا کرتا تھا کہ تم یہ ہمارے بتوں کے معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا کہ میں تو وہی کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہو، اور تم نے اس کو رب بنایا ہے، اس کو معبود بنایا ہے، جبکہ معبود حق اور برحق وہ ہے جو ایک ہے، واحد ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے سے جو دماغ بنا ہوا تھا، جو دل دماغ کے خیالات ان کے اس طریقے سے انہیں ہر وقت جھنجھوڑا کرتے تھے، یہ خیالات اور یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں، دنیا کے اسباب میں، دنیا کے چیزوں میں، دنیا کے پیچھے، دنیا کی لذتوں میں اللہ کہتا ہے نہ خیر ہے نہ بھلائی ہے، بلکہ دنیا کو ملعون کہا، دنیا کو مردار کہا، دنیا کو دھوکہ کہا، دنیا کو جال کہا۔ جو اس میں اٹک گیا وہ برباد ہوا، جس نے اس کو دل میں جگہ دی وہ دل فنا ہو گیا، وہ دل ٹوٹ گیا، وہ دل میں زہر آ گیا۔ اس کا دل اللہ کو مطلوب نہیں، وہ دل کو اللہ دیکھتے نہیں، وہ دل پر اللہ کی نگاہیں ہوتی نہیں۔ جس دل میں دنیا ہو اور رب نہ ہو، اس دل کی طرف اللہ کا رجحان نہیں ہوتا۔ یہاں تک فرمایا کہ جو دل اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو دل میں لے کر چلتا ہے بندہ، اللہ ایسے دلوں میں دن میں کئی مرتبہ جھانک کر دیکھتا ہے
اسی سے علماء اکرام نے ایک نقطہ نکالا اور فرمایا اگر وہ بندہ جس کے دل میں رب ہو، وہ بندہ جس کے دل میں اسلام اور دین ہو، وہ رب اگر اس دل کو بار بار دیکھتا ہو اور وہ دل میں کوئی دقت اور پریشانی رب کو نظر آ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ اسی وقت اس کی اس دقت اور پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو ہماری دلوں کی بھید کو اللہ جانتا ہے، ہمارا تعلق رب سے جڑے، ہمارے دلوں کی پریشانیوں کو اللہ جانتا ہے، دنیا کی ہو یا مال متاع کی ہو یا بغاوت یا دنیاوی اعتبار سے وہ جو اسلام کے خلاف اپنے آپ کے طرز عمل کو لے کر چلتے ہو، یہود اور نصارہ کی جو ہے تو پلاننگ ہو، یہ سب ہمارے دلوں کے اندر جو ان کے زخم لگے ہوئے اسلام اور قرآن اور ہمارے نبی کے خلاف چلنے والوں کی حرکتوں کے وجہ سے، تو اللہ ایسے دشمنوں کو دیکھ رہا ہے جن کے وار ہمارے دلوں پر لگے ہوئے ہیں، اللہ پھر ان کے ساتھ خود مقابلہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں رب ہم بٹھائے۔ ہمارا تعلق رب سے کٹ گیا، ہمارا تعلق مخلوق کی طرف جڑ گیا، نہ قربانی والا مزاج ہے نہ شریعت اور سنت والا مزاج ہے۔ دین اسلام، دین حق، دین حنفی اللہ رب العالمین نے جو پسند کیا ہے ہمارے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جب اتنا اپنے عشق اور محبت میں ان کے دل کو ملوث کیا تو وہ تو ہر وقت رب کے لیے بے چین رہتے تھے، دین کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے نام کے لیے تڑپا کرتے تھے، ہر وقت ان کے دل میں رب ہی رب ہوتا تھا، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے رب کا خوف، رب کا ڈر، رب کی محبت، رب سے عشق، یہ انہوں نے یہ سبق بتلا دیا کہ دیکھو رب سے عشق لڑاؤ، رب سے محبت کرو تو پھر تمہیں جان بھی رب کے لیے دینا آسان ہوگا، پھر مال بھی لگانا آسان ہوگا، اور اہل و عیال کے لیے، اہل و عیال کو دین کے لیے آگے کرنا بھی آسان ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ بتوں کو دیکھتے تو انکار تو کر ہی دیتے، دل میں تو ان کے لیے کوئی حیثیت اور وقار ہوتی ہی نہیں۔ یہ سبق ہمیں دیا ہے، وہ بت تھے، صرف پوجا کرتے تھے وہ بت، لیکن آج ہر ایک الگ الگ نمونے کا بت ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ مہینہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہے کوئی اپنے دلوں کے بتوں کو توڑنے والا، ہے کوئی اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے معبودوں کو نکالنے والا، ہے کوئی جو دنیا سے اپنے دل کو خالص کرنے والا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ خالص اور سچے دل سے کہے پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی لے کر چلے، اس کے مطابق سنت اور شریعت پر بھی چلے، اس کے مطابق دین کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا کر بھی چلے، اس کے مطابق پھر فرائض کو اہتمام کے ساتھ میں اپنی زندگیوں کو گزارے، اس کے مطابق پھر حلال اور حرام میں شناخت کر کر اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ ہے کوئی ایسا؟ ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن وہ ابھی دل تک نہیں پہنچا، وہ دل کے اندر نہیں اترا، دل کے اندر نہیں اترا۔ یہ ثبوت ہے کہ آنکھ ہماری ابھی تک بھی اسلام پر نہیں چل رہی، ہمارے کان ابھی تک بھی اسلام پر نہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ابھی تک بھی اسلام پر نہیں۔ صرف اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ابھی کلمہ دل میں نہیں اترا۔ تو یہ دنیا کی محنتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ محنتیں اس موت تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا نفع ہمیں کوئی آگے نہیں۔ ہمیں محنت جو کرنا ہے کہ وہ دل کے اندر اس کلمے کو اتارنا ہے، وہ کلمہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کہو، اللہ کہتا ہے پورے پچھلے گناہوں کو ہم تمہارے دھو کر تمہیں پاک کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب چاچا بیچنے لگ گئے تو کھڑے ہوئے وہاں پر، ایک عورت آئی اور کہا کہ ابراہیم مجھے آپ کے چچا سے ایک بت خریدنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے بت خریدنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا میں تجھے ایک ایسا بت دیتا ہوں جو تیرے 3 کام کرے گا۔ تو انہوں نے کہا وہ کون سا بت ہے؟ کہا کہ وہ ایک کام تو تیرا یہ کرے گا کہ تیرا پانی گرم کرے گا، دوسرا یہ کام کرے گا کہ تیرا آٹا گوندے گا، اور تیسرا تیرا یہ کام کرے گا کہ تیری روٹی بنوائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا رب
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں سن، میں تجھے ایسے رب کی دعوت دیتا ہوں اور ایسا رب لینے کے لیے کہتا ہوں، اگر تو اس رب سے فریاد کر لے، اگر تو اس رب سے سوال کر لے، اگر تو اس رب سے حاجت مانگے، اگر تو اس رب سے تعلق جوڑے، وہ رب تجھ سے محبت کرے گا اور وہ تجھ سے تعلق جوڑے گا، وہ تیرے فریاد سنے گا، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، وہ تیرے مسائل کو حل کرے گا، چاہے تو اکیلے میں ہو چاہے تو انفرادی اجتماعی طور سے ہو، تو جہاں بھی ہو ہر وقت تیری سنے گا اور تیری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ عورت سوچنے لگ گئی اور اس نے کہا کہ کیا اس رب تک بھی کوئی پہنچنے کا راستہ ہے؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا ہاں ہے۔ کہا کہ کون سا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا تو خالص دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا اور اس سے یہ کرنے کو کہا تو اس نے کہا اسی وقت کہ لا الہ الا اللہ۔ جب اس عورت نے خالص دل سے اس رب کا نام لیا، وہ بت جو حضرت ابراہیم کے چاچا کے ہاتھ میں تھا، اسی وقت وہ بت ٹوٹ کر زمین کے اوپر گر گیا۔ یہ سامنے سے کہنے لگ گئی کہ ابراہیم، تمہارے رب کا تو کیا کہنا، تمہارا رب تو کتنا عظیم الشان ہے، کتنا طاقتور ہے، ابھی میں نے کہا ہی تھا کہ یہ بت تو چورا چور ہو گیا۔ کہا کہ ہاں میں تجھے اس رب کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے، واحد ہے، خالق ہے اور مالک ہے۔ تو پھر یہ سامنے سے کہنے لگ گئی کہ پھر ہم کیوں نہ اس کو راضی کر لے، ہم کیوں نہ اس کے پیچھے لگ جائے، ہم کیوں نہ اس کے لیے مشقتیں اٹھائے، ہم کیوں نہ اس کو اپنی فریاد سنائے، میں کیوں نہ پھر اس کی عبادت کروں، میں کیوں نہ پھر اس کو لے کر اپنے زندگی میں چلوں، کیوں نہ پھر میں اس کو لے کر اپنے گھر میں جاؤں، کیوں نہ پھر میں اس کو لے جا کر اپنے پریوار کو دوں، کیوں نہ پھر اس کے مطابق ہی میں اپنے آپ کو چلاؤں۔ بس اس نے یہ کہا اور آگے سے کہا ہے کتنا بدبخت انسان ہے جو ایسے بتوں کو دلوں میں جگہ دیتا ہے جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ تو ایسے بتوں کے لیے مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً یہ بیوقوفی ہے کہ دلوں میں بتوں کو جگہ دے اور رب کو جگہ نہ دے۔ تو یہ عورت نے اسلام قبول کیا، کلمے کو دل کے اندر اتارا اور کہا کہ اس رب کو میں اب کبھی نہ چھوڑوں گی، اسی رب کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو بھی چلاؤں گی۔ تو ایسے بت ہمارے دل میں بہت بنے ہوئے ہیں، کاروبار کا بت، مال متاع کا بت، اولاد کا بت، پراپرٹی کا بت، دنیا کا بت، دنیا کے نشہ، دنیا کی محبت، دنیا کی آہوجاں، اپنے ذات کی آہوجاں، اپنے آپ کو دنیا کے اندر اونچے مقام، یہ دنیا کا ایک جادو ہے، دنیا کا ایک نشہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جب یہ شیطان کسی کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے تو ایسا رکھ دیتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ساری لذتیں اسی میں ہیں اور سب کچھ یہیں پر ہے۔ اس لیے تو پھر فرمایا کہ وہ انسان آخرت کو چھوڑ کر اس کو ترجیح دے دیتا ہے۔ تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اس دل کو پاک کرو خالص اللہ کے لیے، اپنی زبان سے اس رب کو بار بار پکارا کرو، اپنے دل میں اس کو بار بار نام لے کر یاد کیا کرو، وہ رب تمہارے ساتھ ہر وقت اور ہر آن رہے گا۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا یہ طرز عمل تھا، انہی کی برکات پر اللہ نے ہم تک وہ دین پہنچایا، انہی کا فضل ہے کہ انہی کا طریقہ ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی دین اسلام اور دین فطرت پر 10 چیزیں ایسی ہے جو پورے امت کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سر کے بال کو منڈوانا، کیسے منڈوانا یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا، اس کو رکھنا تو کیسے رکھنا اس کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے سکھلایا، سر کے اندر مانگ ڈالنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا اللہ نے انہیں پسند کیا، آنے والے قیامت تک کے انسانوں کو یہ حکم دیا کہ یہ تم بھی کر لو۔ یہ میرے حبیب کی، میرے خلیل کی طرز عمل ہے، ان کی زندگی کی سیرت ہے، تم بھی اس کو اپناؤ۔ ناخن کا کاٹنا فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، فرمایا مونچھ کا کاٹنا کم کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، داڑھی کا بڑھانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کلی کا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بغل کے بال کا کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، زیر ناف کے بال کو کاٹنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ختنہ کا کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، استنجا کے لیے پانی کا استعمال کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طواف کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حجر اسود کا بوسہ دینا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، صفا اور مروہ میں سعی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور شیطان کو کنکر یا مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
یہ وہ دین ہے جو ان کے ذریعے ہم تک ملا، ہمیں پہنچا، وہ ہمیں اللہ نے پہنچا کر یہ بتلا دیا، یہ ہم نے پسند کیا ہمارے لیے، ہم نے اس کو قبول کیا، ہمارے نبی کی سنتوں سے فرمایا کہ تم بھی محبتیں کرو اور تم بھی اس کو اپناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام دیا، کیوں دیا؟ کتنا بڑا مقام اللہ نے انہیں دیا۔ ان کے حالات زندگی پہلے سے ہی تھی اللہ کے ایک ہونے کے رب کو اپنے دل میں بٹھایا ہوا، اور پورے امت میں اس کو لے کر چلا۔ بنی اسرائیلوں میں لوگ اپنے دلوں میں بتیں بنا کر ان کی چاہتے اس سے ڈر اور خوف کے ساتھ جیا کرتے تھے۔ کوئی جو ہے جانوروں کو پوجتا، کوئی درختوں کو پوجتا، کوئی پتھروں کو پوجتا، کوئی کسی چیز کی پرستش کرتا، کوئی آگ کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی اس طریقے سے جو ہے اپنی زندگیوں کو گزارتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا، ایک رب کو چھوڑ کر یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ایک رب کو چھوڑ کر یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ ایک رب جس نے پیدا کیا، وہ ایک رب جس نے اس کو روزی دی، وہ ایک رب جو اس کو پھر موت دے گا، وہی رب جو اس کو زندہ کرے گا، وہی رب جو اس سے پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی لے گا، وہی رب اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ کیا یہ اس رب کے ساتھ بے وفائی اور باقی بن کر زمین پر جی رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کھلے عام ہو، مجمع میں ہو، اجتماعی طور پر ہو، یا پھر دربار نمرود ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنے ذات سے اپنے آپ کو کھڑا کرتے اور کہتے اے میری قوم، اے میرے ابا، یا ابت افعل، یا وہ کہتے اپنے باپ سے، اپنے قوم سے، یا ابتی قومی ہذہ التماثیل التی، کہ تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے بتوں کو اپنے مانتے ہو، رب مانتے ہو، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کو آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے بت آج ہماری شکلوں سے الگ بدل گئی ہے شکلیں، لیکن ہمارے دلوں میں بہت سارے بت بنے ہوئے ہیں۔ اس کی محنت ہے موت تک کہ کلمہ جو دل میں ہے لا الہ الا اللہ، اس کو اتارنے کی محنت ہے موت تک کہ ہمارے دل میں سے بت نکل جائے، مخلوق کے بت نکل جائے۔ جب یہ بت نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے مطمئن ہے کہ دوسروں کی مدد کو بھی لینا پسند نہیں کیا، فرشتوں کی مدد سے بھی جو ہے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ اتنا یقین اللہ کے ذات پر پھر بیٹھ گیا۔ ہمارا یقین کتنا ہے؟ ہم خود جانچیں اپنے دل سے۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب یہ فرعون کے، یہ نمرود کے دربار میں جب اللہ رب العالمین نے ان سے وہ کام لیا جو انہوں نے بتوں کو توڑ دیا، سب بتوں کو توڑ کر پھر اس کے بعد پھر فرمایا انہوں نے جب سزا تجویز کی اور انہوں نے کہا کہ ان کو تو آگ میں جلا دو، جب آگ میں ڈالنے کا حکم ہونے لگ گیا تب جو ہے سب کی سب فرشتے ان کے مدد کو آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں کہا ہاں میری مدد کرو، فرمایا جبرائیل تم آئے ہو، ٹھیک ہے، کیا تم مجھے یہ بتاؤ کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا ہاں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور ہم سے کہا اگر ہماری مدد چاہتے ہیں تو کر لو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے اور جو ہے پانی کا فرشتہ آیا، سارے فرشتوں نے آ کر سوال کیے تو کہا جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو پھر میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے مخلوق سے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا، کسی سے مدد کو نہیں مانگا، صرف مجھ پر بھروسہ کیا، اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ آگ کو اللہ نے حکم دے دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب مخلوق سے تعلق توڑا۔ یہ کب ہوا؟ جب مخلوق سے مدد کو نہ مانگا۔ یہ کب ہوا؟ جب مخلوق کی طرف اپنے آپ کو نہ جھکایا۔ یہ کب ہوا؟ دکھ رہا ہے آگ کھانے والی، جلانے والی، خاک کرنے والی، لیکن آگ سے نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ دہشت لی دل و دماغ میں، صرف یہ کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری حفاظت کرے گا۔ تب آخری مومن پر اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ یہ جب یقین دل کا پہلے بنا تب جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نظر آنے پر بھی نہ گھبرائے نہ پریشان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کلمہ دل میں پہنچ جائے، یا اسی وقت ہو سکتا ہے جب رب کو ہم دل میں بٹھا لے۔ جب رب دل میں بیٹھ گیا پھر ہم حالات سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم دشمنوں سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم دنیا کی فتنوں سے نہیں ڈریں گے، پھر ہم اپنے ذات، اپنی جان، اپنے مال کے ڈر اور خوف میں جینے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ آج سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم دل میں لا الہ الا اللہ کو بٹھائیں۔ ہم نے اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، ہم نے اس سے تعلق
چھوڑ دیا، نہ اس کی محنت کرتے، نہ اس پر دھیان دیتے، نہ اس کے اپنے دل میں بڑھانے کے لیے نہ جد و جہد کرتے، نہ اس کے لیے کوئی ترتیب ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ دین کے سیکھنے سکھانے کا نہ ہمارا نظام ہے، نہ ہمارے بچوں کا نظام ہے، نہ ہماری عورتوں کا نظام ہے، نہ ہمارے محلے کا نظام ہے، نہ ہمارے پڑوسیوں کا نظام ہے، بس ایک تحاشا ہم آگے دیکھ کر اندھے بن کر اپنے زندگیوں کو گزار رہے، قرآن سے دور، شریعت سے دور، دین اسلام سے دور، نہ بچوں کی پرواہ، نہ عورتوں کی پرواہ، نہ اپنے ذات کی پرواہ، نہ اپنے آپ کی فکر، نہ اپنے آپ کے نفس کے حال پر ہم نے رحم کھایا کہ یہ کل دنیا سے جانے کے بعد جہنمی بنے گا یا جہنم کی آگ کا کھانا بن جائے گا یا پھر جنت میں پہنچیں گا، یہ تک ہم نے سوچا نہیں۔ ہم دنیا کے حالات سے گھبرا تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی رب کی طرف نہیں مڑتے، پھر بھی دین کی طرف نہیں مڑتے، پھر بھی مسجدوں کی طرف نہیں بڑھتے، پھر بھی دین کی طرف نہیں بڑھتے، پھر بھی شریعت اور سنت پر اپنے آپ کو نہیں چلاتے۔ میرے بھائیوں، شیطان نے ایسا ہمیں کسا ہوا ہے، دلوں کو ایسے ہمارے جو ہے انہیں پکڑا ہوا ہے، اور دنیا کا نشہ ہم پر ایسا طاری ہو چکا ہے، دنیا کا جادو ہم پر پورا چل چکا ہے، دنیا کے جادو میں ہم ایسے جو ہے نیچے گر چکے ہیں کہ بس دنیا کے علاوہ ہمیں کوئی شے نظر نہیں آتی۔ ہم خود اپنے ذات سے تھوڑا سا احساس پیدا کریں، اس رب کو دل میں جگا دے جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت پر اپنے آپ کو چلائے۔ یہ ماہ مقدس مبارک مہینے جو چل رہے ہیں یہ یہی بتلاتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اللہ کے لیے، اللہ نے اسے اتنا پسند کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی۔ اس کے بعد اس سے بڑی قربانی لی اللہ نے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، وہاں پر بھی وہ اپنے آپ سے نہیں گھبرائے، بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے تیار ہو گئے۔ آج ہم 100 روپے نہیں نکال سکتے، دین کے لیے چند گھنٹے نہیں نکال سکتے، اپنے گھر سے باہر دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں نکل سکتے، اپنے آپ کو دین کے لیے ایک رات کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا تو دین کتنا نیچے ہے، ہمارا تو یقین کتنا نیچے ہے، یہ تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود اپنے آپ سوچے اور دیکھے۔ ایک سنت طریقہ ہم اپنانے تیار نہیں، پٹلوں نے بھی ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوئی، ابھی ہمیں آگ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے ابھی دل و دماغ میں خیالات نہیں، من مانی اور خواہشات ہے، یہود اور نصارہ کا طرز ہے، شریعت اور سنت سے ہم بیزار ہو چکے ہیں، ہم نے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ صرف دنیا غالب ہے، تو ایسے حالت میں کیا ہم وہ قربانی دے سکتے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے لیے دی؟ ہمیں چاہیے ہم قربانی بھی دے، لیکن میرے بھائیوں اللہ نے وہ احسان کیا، ہم پر جانور اس کے مقابلے میں رکھ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کس کی؟ اپنے بیٹے کی دینے کے لیے آگے بڑھے۔ وہ دین، وہ مذہب، وہ اسلام، انہوں نے اپنے آپ سے دل کے اندر اللہ کے دین کو لے کر کیسے کھڑے ہو گئے تھے؟ کیا پاگل پن تھا؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو؟ لیکن دیکھو اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت دل میں کیسی ان کے شعلہ بن چکی تھی، انہوں نے پرواہ تک نہیں کی اپنے بیٹے کی۔ آج ہمارے دل میں تو ایک تنگاری بھی نہیں ہے رب کے عشق کی، محبت کی، رب کی چاہت کی۔ ہمارے لیے 1 روپیہ خرچ کرنا مشکل، ایک گھنٹہ دین کے لیے نکالنا مشکل، ایک نماز کے لیے مسجد میں آنا ہمارے لیے مشکل، قرآن کو دیکھنا ہمارے لیے مشکل۔ یہ محبت کے نہ ہونے کی علامت ہے، دین سے، اسلام سے، شریعت سے محبت نہ ہونے کی علامت ہے، یہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے دل صرف ظاہری اعتبار سے ہم دعوے والے ہیں، اندرونی کوئی نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ دل کے اندر ہم یہ دنیا کی طرف جو نگاہ لگائے ہوئے ہیں، یہ دنیا ہمیں کچھ نہیں دے سکتی میرے بھائیوں، کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ یعنی اسرائیل میں ایک شخص رات دن بت کی، وہ گائے جانور کی پوجا کرتا تھا، رات دن میرا معبود میرا معبود میرا معبود، رات دن بت کی پوجا کرتا تھا۔ اور جب اس نے دیکھا موسم بہت اچھا کھلا ہوا ہے، اس نے اپنے جانور کو لے کر اپنے باغ کے اندر پہنچ گیا۔ جیسے باغ میں پہنچا، بادل کا ٹکڑا آیا، بادل گرجا، بجلی کڑکی اور ایک روشنی اس میں سے ظاہر ہو گئی، اور اس کی کڑک، اس کی روشنی اور وہ بادل کی چھوٹی سی ہلکی سی جمجماہٹ بارش جب یہ گرنا چالو ہو گئی، وہ جو جانور جو چل رہا تھا وہ دوڑتا ہوا، گھبراتا ہوا، بھاگتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہوا۔ جیسے اس نے اس کی یہ حالت اور یہ کیفیت کو دیکھا، اس نے کہا ہائے، میں تو تیرے اوپر فخر سے چل رہا تھا، میں تو تجھ پہ بھروسہ کر رہا تھا، میں تو تجھ کو رب مانتا تھا،
تو رب تھا, تجھ کو تو میں ہر وقت اپنے آگے رکھ کر چلتا تھا. یہ کیا ماجرا؟ تو ایک بجلی کی کڑک سے اور بادل کی گرج سے ڈر کر تو ایک درخت کے نیچے جا کر چھپ گئی. وہ اسی وقت کہنے لگ گئے یہ رب نہیں ہو سکتا جو مصیبت میں میرے ساتھ اور پریشانی میں میرے ساتھ نہ کھڑا ہو, یہ دوسروں سے تاثرات لیتا ہو, یہ ڈر اور خوف کے ساتھ چلتا ہو, یہ کیسے میرا رب ہو سکتا. اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے بادل کے گرجانے والے رب, اے بادل کے رب, اے بجلی کے رب, میں یہ تجھ سے کہتا ہوں, ہاں تو ہی بڑا رب ہے, اب میری بھی تو سن لے. اگر تیرے پاس کوئی جانور ہو وہ تو مجھے بھیج دے, میں ایسے جانور کو نہیں پالتا, تو مجھے بھیج دے جانور, میں اس جانوروں کو سنبھال کر اس کی پرورش کروں گا, میں اس کو چراؤں گا. اگر تیرے پاس جانور نہیں ہے میں اپنے جانور پالوں گا اور اس جانوروں میں سے ایک حصہ تجھ کو بھی دے دوں گا. بس یہ کہا. اسی رات اللہ رب العالمین نے نبی کے اوپر اپنے طرف سے جو ہے وحی بھیجی اور کہا نبی کو, جاؤ فلاں میرا بندہ, جاؤ فلاں میرا محبوب, جاؤ جو فلاں مجھے یاد کرتا ہے, جاؤ جو فلاں مجھے پکارتا ہے, اس کے بعد جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام کہو اور اس سے یہ کہو کہ جو تو نے رب کو مانا ہے وہ رب یہ کہتا ہے کہ تو جب رب سے محبت کرتا ہے تیرا رب اس سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اس کے بعد اس کو دین ارکان سکھلاؤ, اس کو دین مذہب سکھلاؤ, دین حنفی سکھلاؤ, اس کو جو ہے دین سکھلاؤ. یہ سکھلایا گیا اور اس نے اس پر عجیب انداز سے کہا ہائے ابھی تو میں نے صرف ایک مرتبہ پکارا, اس نے فوراً نبی کو میرے پاس بھیج دیا. ایک مرتبہ میں نے اس کو یاد کیا, وہ تو میرا خیر خواہ مجھے سلام بھیجنے لگ گیا. اس نے کہا کیوں نہ پھر میں اس رب کو ہی اپناؤں. انہوں نے اسی وقت توبہ کی, اسی وقت اپنے آپ کو اس رب کے ساتھ جوڑ دیا. میرے بھائیو, ہمارا بھی جو ہے نا یہ دنیا مال متاع آل اولاد رشتہ دار اور یہ دنیا کی طاقت ہے, اس پر جو نگاہ ہے اس کو پھیر لو, یہ کوئی کام نہیں آئیں گی, نہ موت سے بچا سکے, نہ فقر و فاقہ سے, نہ بیماری سے بچا سکے, نہ یہ ہمیں ایک لمحہ زندگی کو دے سکے. یہ سب کچھ ہمیں ہلاک کر دینے والی ہے. ہمارا دکھ ہمارا ہے, اگر ہمارا رب ہے تو یہ دکھ رب دور کرے گا. ٹینشن پریشانیاں مصیبت ہے تو یہ ہمارا ہے, یہ دنیا نہیں, رب دور کرے گا. دنیا کا مسئلہ, آخرت کا مسئلہ, قبر کا مسئلہ, یہ رب ہمارا مسئلہ حل کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس رب کو حاصل کریں, اس رب کو یاد کریں, اس رب کی طرز پر اپنے آپ کو چلائے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی خدمت کے لیے, دین کی محنت کے لیے, اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اللہ رات دن جد و جہد کرنے کی اور فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس پر ہمارا چلنا آسان کرے اور اسی پر مال اور جان کا اللہ ہمارے لیے لگانا اور اللہ پاک ہماری نسلوں کا لگانا اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کرے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جاؤ بھائی, آگے سے